السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے انکار نہیں کر سکتے یا انکار نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ولل ملائکۃ المقربون، اور اسی طرح اللہ کے جو مقرب اور قریبی فرشتے ہیں وہ بھی اس چیز میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے اور نہ ہی وہ انکار کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دے رہے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں اور اس طرح ان کو الوہیت میں اور ربوبیت میں شامل کر رہے ہیں، شریک کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ان کا طریقہ کار ہے اور یہ شرک ہے۔ اور جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کرنے کا اور اللہ کا بندہ ہونے کا اعتراف کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی بھی اللہ کی عبادت سے انکار کرے یا اس میں کوئی شرم محسوس کرے، آر محسوس کرے، وہ یستکبر، اور تکبر کرے کہ بھی میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں اور میں اللہ کی عبادت نہیں کروں گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ان سب کو اللہ اپنی طرف اکٹھا کرنے والا ہے۔ اللہ جب ان کو اکٹھا کرے گا تو پھر ہر اس شخص کا حساب ہوگا اور اس کو سزا ملے گی جو تکبر میں اللہ کی عبادت کرنے سے عاری ہے اور اس کا انکاری ہے، اس کا انکار کرنے والا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کو اللہ اپنی طرف اکٹھا کرنے والا ہے، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو اللہ پورا پورا ان کا اجر دے گا، جتنی انہوں نے نیکی کی اس کا پورا اجر دیا جائے گا، نیکی سے کم نہیں دیا جائے گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ انہیں مزید جتنا ان کا بنتا ہے اس سے بھی اضافی ان کو دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ تو اس کا کیا مفہوم ہے کہ مزید اللہ انہیں دے گا، عطا کرے گا؟ کہ ایک تو یہ کہ جتنا انہوں نے اچھا کام کیا اس کا بدلہ ملنے کے بعد ان کو مزید اضافی بھی جو ہے وہ ملے گا ان کے عمل سے زیادہ، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ انہیں جو شفاعت ہے اور سفارش کا حق ہے وہ عطا کریں گے، جس سے وہ اللہ کے ہاں ان لوگوں کی سفارش کر سکیں گے جن کے بارے میں اللہ کی رضا اور مرضی ہوگی کہ ان لوگوں کی یہ سفارش کریں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور ان ایمان اور عمل صالح والوں کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور انہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا، ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو اپنا ساتھی یا مددگار نہیں پائیں گے۔ یعنی جب اللہ کسی کی پکڑ کرے گا تو پھر کوئی بھی اس کا ساتھی اور مددگار نہیں بن سکتا جو اس کو اس عذاب سے چھڑا سکے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی اور واضح دلیل آ گئی۔ برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں کہ جس سے اتمام حجت ہو جائے اور اس کے بعد کوئی بہانوں کی تعویل کی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو تمہارے رب کی طرف سے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کی شکل میں ایک کتاب دی گئی اور اسی طرح حدیث دی گئی اور وحی الہی سے نوازا گیا، اس وحی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برہان کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک واضح دلیل ہے، اس واضح دلیل کے بعد کوئی راہ فرار نہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف جو واضح
اور صاف نور اور روشنی نازل کی ہے، یعنی قرآن کو یہاں نور مبین کہا جا رہا ہے کہ واضح اور ظاہر روشنی اور نور ہم نے تم لوگوں کی طرف نازل کیا ہے۔ بسا اوقات اس نور مبینہ سے بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس آیت میں جو نور کا لفظ ہے وہ جو ہے وہ قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جہاں کہیں نور کا لفظ استعمال ہوتا بھی ہے اور چیزوں کے لیے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہاں اس سے مراد نور ہدایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک علم کا اور ہدایت کا ایک یعنی کہ روشنی کا منبع ہے۔ جسم نور کا ہونا یہ جو ہے قرآن و سنت کے دلائل کے خلاف بات ہے۔ قرآن و سنت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو جسم ہے وہ بشری ہے، اور وہ اسی طرح سے آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اور یہاں جو نور مبین ہے وہ قرآن کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیا وہ ہے وَأَنزَلْنَا، ہم نے نازل کیا۔ تو یہ جو نزول کا لفظ ہے یہ وحی یا کتاب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کہ وہی ہم نے نازل کی۔ انبیاء کے ساتھ لفظ جو ہے وہ ارسلہ استعمال ہوتا ہے کہ ہم نے بھیجا۔ تو اس لیے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف قرآن کی شکل میں واضح نور نازل کیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، تو وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل میں داخل کرے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اپنی طرف سے راہ راست جو سیدھا رستہ ہے وہ دکھائے گا۔ یستفتونک، یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے اس آیت سے، جو کہ وراثت سے متعلق ہے کہ یستفتونک، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، یہ آپ سے ایک شرعی مسئلے کا جواب چاہتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ کا پیچھے بھی تذکرہ آیا تھا جب وراثت کی آیات آئی تھی، کہ کلالہ اس میت کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ فوت ہوتا ہے تو نہ اس کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کی اولاد زندہ ہوتی ہے، تو اس کے جو باقی جو رشتہ دار ہیں، بہن بھائی مثلا، وہ وارث بنتے ہیں۔ تو جب وہ بہن بھائی وارث بنیں گے تو ان میں وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ تو وہ جو وراثت کی سورہ نساء کے شروع میں آیات تھیں ان میں تذکرہ تھا کہ جو ماں جائے بھائی بہن ہیں ان کا جو ہے وہ وراثت میں کیا حصہ ہوگا، یعنی کہ ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہیں، جو بہن بھائی بچے ہیں میت کے، اور میت کلالہ ہے، یعنی اس کے ماں باپ زندہ موجود نہیں اور بچے بھی اس کے موجود نہیں۔ تو وہاں پہ یہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ اگر ایک بہن یا بھائی ہے جو صرف ماں کی طرف سے ہے تو اس کو چھٹا حصہ ادھر مل رہا تھا، اور اگر ایک سے زیادہ تھے تو ان کو ایک تہائی تک حصہ مل رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ ان بہن بھائیوں کا تذکرہ ہے اس آیت میں حصے کا کہ جو یا تو سیم ایک ہی ماں باپ سے ہیں میت، اور ان بہن بھائیوں کا ماں باپ ایک ہی تھا، دونوں ماں بھی وہی تھی باپ بھی وہی تھا، یا یہ کہ جو باپ تھا وہ ایک تھا اور مائیں ڈیفرنٹ تھی، تو جو یعنی کہ شکلیں ادھر سے بچ گئی تھی، یہاں ان کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہ جو بہن بھائی ہیں ان کا جو رشتہ ہے وہ مرد کے ذریعے ہے، تو اس لیے جس طرح مرد باقی بچے ہوئے سارے مال کا بنتے ہیں وارث، اس طرح یہ بھی وراثت میں ان کا ان سے مختلف ہے مسئلہ کہ جو صرف ماں جائے بہن بھائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان امرؤ ہلاکا، اگر کوئی شخص مر جائے، لیس لہ ولد، اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، لیکن اس کی صرف ایک بہن ہو، جو کہ یعنی کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہاں بہن سے مراد ہے کہ جو سیم ماں باپ سے ہے یا کم از کم باپ ایک ہے، فلاح نصف ما ترک، تو اس بہن کو
जो भी उसने तरका छोड़ा, जो भी उसने माल छोड़ा है, जो स्टेट है मरने वाले की, उसका आधा हिस्सा 50% जो है वो उस बहन को मिलेगा, अगर वो अकेली सिर्फ उसकी एक बहन है। वहुव यरिसुहा इल्लम यकुल्लहा वलद। अगर अब इसको रिवर्स कर लें कि मरने वाली औरत है और उस औरत का कब के बच्चे कोई नहीं है और खामद भी उसका नहीं है, तो उसकी उसका सिर्फ एक भाई है, सगा भाई है, माँ बाप मसलन एक है, तो वो सारे की सारा जो विरासत होगी वो उस अकेले भाई को मिल जाएगी। इल्लम यकुल्लहा वलद, अगर उस औरत का कोई औलाद नहीं थी, माँ बाप भी नहीं थे, और उसका सिर्फ एक भाई था, तो उस भाई को सारी की सारी विरासत मिल जाएगी। फ़इन कानत असनतैनी, अगर जो मरने वाला है जिसके माँ बाप कोई नहीं, बच्चे कोई नहीं, उसकी अगर दो बहनें हों, पहले हमने एक बहन का पढ़ लिया, अगर दो बहनें हों, फलाहुमस्सुलुसानी, तो उनको दो तिहाई मिलेगा, यानी 66%। मिम्मा तरा का, उससे जो उसने स्टेट छोड़ी, जो उसने तरका छोड़ा। व इन कानू इखवतर रिजालन व निसा, और अगर मरने वाले ऐसे मरने वाले के जो कलाला है, उसके मरने वाले के बहन भाई हैं, रिजालन व निसा, मर्द भी हैं औरतें भी हैं, उसके कुछ भाई हैं कुछ बहनें हैं, फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, तो उसकी तरतीब इस निस्बत से होगी कि मर्द को औरत की निस्बत दुगना हिस्सा मिलेगा। जैसे कि बेटे बेटियों के बारे में मसला है कि अगर बेटे और बेटियां दोनों हों, तो बेटे को दो हिस्से मिलते हैं, बेटी को एक हिस्सा मिलता है। तो इस सूरत में जो मरने वाला है उसके ना माँ बाप थे, ना उसके बच्चे थे, तो जो उसका तरका था वो उसके बहन भाइयों में तकसीम होना था, जो उसके सगे बहन भाई हैं, तो वो किस अंदाज से तकसीम होगा कि भाई को दुगना मिलेगा बहन की निस्बत। युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लु, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारे लिए इन मसाइल को बयान कर रहे हैं ताकि तुम गलती ना करो, तुम गुमराही में ना पड़ जाओ, बेइंसाफी ना करो। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर चीज को जानने वाले हैं। यहाँ से फिर अगली सूरत जो है उसकी इब्तदा होती है। ये सूरा अल माइदा है, और माइदा का मतलब होता है दस्तरखान, क्योंकि इसमें इस सूरत में उस दस्तरखान का तज़किरा है जो मोजज़े के तौर पे ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के और उनके हवारियों के मुतालबे पे नाज़िल किया गया कि उन्होंने कहा कि अन तुनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, कि आप हमारे लिए आसमान से जो दस्तरखान है जिस पे खाना सजा हुआ हो, फल वगैरह सजे हुए हों, वो लेकर आए। तो चूंकि उस वाक़े का, किस्से का इस सूरत में तज़किरा है, इसलिए इसका नाम सूरा अल माइदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, ईमान वालो अपने वादे पूरे करो, जो तुम्हारे पुख्ता वादे हैं, जो तुमने किसी से मुआहदा किया हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसको पूरा करो। इन उकूद में, जो उकूद है, अकद लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है गिरा, गांठ बांधना। तो जो गांठ बांधना है उसके लिए भी ये अकद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और पक्के मजबूत वादे को भी अकद कहा जाता है, क्योंकि उसमें भी एक हिसाब से वो गांठ बांधी होती है कि ये मेरी मजबूत बात है, इसको मैं खोलूंगा नहीं, इसको मैं तोड़ूंगा नहीं। तो ये जो उकूद का लफ्ज़ है ये शरी मामलात पे भी इसका मफहूम होगा कि अल्लाह के साथ जो इंसान का वादा है कि अल्लाह पे ईमान लाएगा और उसके अहकामात को मानेगा, तो इसलिए जो अल्लाह ने चीज़ों को हलाल या हराम करार दिया है उसकी पासदारी करना, ये इस अक़द का हिस्सा है, इस वादे को पूरा करना है। और इसी तरह दुनियावी तौर पे लोगों के साथ जो बंदा मुआहदे करता है या अहद व पैमान करता है, उनको पूरा करना भी इस आयत के तहत ज़रूरी है। तो सबसे पहला हुक्म इस आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला दे रहे हैं कि अपने वादे, अहद व पैमान और जो मुआहदे हैं उनको पूरा करो। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, तुम्हारे लिए जो चौपाए हैं मवेशियों में से, जानवरों में से, वो तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए। बहीमा जो है ये कहते हैं उन जानवरों को जो चार पैरों पे होते हैं, जैसे बकरी, भेड़ वगैरह।
اور الانعام کا لفظ جو ہے یہ 4 جانوروں پہ استعمال ہوتا ہے جن کا قرآن پاک میں تفصیل سے تذکرہ بھی ہے، کہ بھیڑ بکری اس کو ایک شمار کریں گے، پھر اسی طرح اونٹ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ گائے ہے۔ تو یہ ہے اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ، یہ 4، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ جن کی قربانی کی جاتی ہے، جن جانوروں کی، ان کو انعام کہتے ہیں، کیونکہ وہ انعام جو ہے وہ نام سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نرمی۔ تو وہ چونکہ چلنے میں یعنی کہ جانور نرمی سے چلتے ہیں، آرام سے چلتے ہیں، گھریلو جانور ہیں جن کو کیٹل یا مویشی کہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ لفظ انعام کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک وحشی کا لفظ ہوتا ہے جن کو ہم اپنی زبان میں جنگلی جانور کہتے ہیں۔ تو یہ جو جانور ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان جانوروں کے جو تم پہ تلاوت کیے جائیں گے، جن کے بارے میں بیان کیا جائے گا، اگلی آیات میں اس کا بیان آئے گا کہ کون کون سے جانور یا کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ تو جن چیزوں کا بیان کر دیا گیا کہ یہ حرام ہیں کھانی، استعمال کرنی، ان کے علاوہ باقی ساری چیزیں حلال ہیں۔ تو یہ پرنسپل اور اصول ہے چیزوں کے بارے میں، اشیاء کے بارے میں، کہ کون سی چیز کا استعمال حلال ہے، کون سی چیز کا استعمال حرام ہے۔ تو اس میں اصول یہ ہے، ڈیفالٹ جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے استعمال کرنی، سوائے ان چیزوں کے جن کی حرمت کی، جن کی ممانعت کی دلیل آ جائے۔ اس کے برعکس ایک چیز ہے عبادت، کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، کون سا کام ثواب والا ہے کہ اگر ہم کریں تو اس سے ہمیں ثواب ہوگا، یعنی کہ دین سے متعلق معاملات۔ ان معاملات میں جو پرنسپل ہے، جو شریعت کا اصول ہے، وہ الٹا ہے اس سے۔ وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف عبادت کا وہ طریقہ درست ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھلایا، جو سنت کے مطابق ہے۔ اگر عبادت اپنی طرف سے بنا کے کی جائے گی تو وہ ناجائز ہوگی، وہ غلط ہوگی، جس کے لیے بدعت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی ایسا کام کرتا ہے، اس انداز سے عمل کرتا ہے کہ جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ہمارے اس دین کے معاملات میں کوئی اپنی مرضی سے، اپنے اندازے سے کوئی چیز ایجاد کر لیتا ہے، فہو رد، وہ چیز مردود ہوگی۔ تو یہ وہ بنیادی فرق ہے کہ اس کو اگر انسان سمجھ لے تو پھر بندہ کنفیوژن میں نہیں آتا، اور اس مغالطے میں جو بسا اوقات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اور اس کو کوئی کنفیوز نہیں کر سکتا کہ جب دنیاوی معاملات جو استعمال کی چیزیں ہیں ان کو مکس اپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے شرعی معاملات سے یا ایسے چیزوں سے جو عبادت کے معاملات ہیں، کہ مثلا اگر آپ کہیں کہ بھئی آپ یہ والا عمل نہ کریں، آپ کہتے ہیں، آپ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ یہ فلاں کام کریں، اور آپ کے پاس تو قرآن و سنت سے دلیل کوئی نہیں، لہٰذا یہ کام بدعت ہے، یہ کرنا منع ہے، تو وہ شخص ہو سکتا ہے آپ کو مقابلے میں کریں کہ کہے کہ جی آپ گاڑی استعمال کرتے ہیں، آپ فلاں جانور کا گوشت کھاتے ہیں، یا آپ یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو پہلے نہیں تھیں، تو یہ بدعت نہیں ہے۔ تو وہ بدعت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کا تعلق ہے اشیاء سے، اس کا تعلق ہے دنیاوی معاملات سے۔ تو جو دنیا میں اللہ نے استعمال کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصول کیا بیان کیا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ تمہارے لیے ان جانوروں کو حلال کر دیا گیا سوائے ان جانوروں کے جن کو حرام کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ نے زمین میں سارا کچھ تم لوگوں کے لیے پیدا کیا، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو اس میں اصل پرنسپل اللہ نے کیا رکھ دیا کہ ہر چیز اس کا استعمال تمہارے لیے جائز ہے سوائے چند چیزوں کے جس سے تمہیں منع کیا گیا۔ لیکن جب عبادت کا معاملہ آیا تو کیا بتلایا گیا کہ عبادت اللہ کی اس طریقے سے کرنی ہے، اور ثواب کے کام وہ ہیں جن کو وہی ثواب کا کام کہیں، اور کسی انسان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے دعویٰ کرے کہ یہ کام کرو گے اتنا ثواب ہوگا، کیونکہ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہوگا، یہ بغیر دلیل کے بات کرنا ہوگا۔ تو اس میں کیا ہے کہ ہر اس طرح کی عبادت جس کا ثبوت نہیں ہے وہ ساری عبادات کرنا منع ہے،
وہ बिदअत के जुमरे में आएगी। तो उसमें जनरल प्रिंसिपल क्या हो गया कि सारी जो इबादात होंगी वो मना होंगी सवाए उन इबादात के जिनका खास सबूत मौजूद होगा कि ये इबादत इस अंदाज से इस वक्त की जाए। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला चूंकि जानवरों का तज़किरा कर रहे हैं तो फरमा रहे हैं कि सारे जानवर तुम्हारे लिए इस्तेमाल करना हलाल है सवाए उनके जो खास तौर पे जिनका तज़किरा कर दिया गया कि ये अगर सूरत हाल है तो ये ना करो। गैर मुहिल सईदी, एक तो ये कि कुछ जानवर हैं या कुछ चीजें हैं जो हराम हैं, मुस्तकिल तौर पे हराम हैं, और कुछ हालात ऐसे होते हैं कि उनमें जायज चीजों का शिकार करना भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं गैर मुहिल सईदी व अंतुम हुरम, कि सवाए इस चीज के कि तुम शिकार को हलाल जानने वाले ना बन जाओ, यानी कि शिकार ना करो, वान तुम हुरम, इस हाल में कि तुम हालत इहराम में हो। तो हाजी और उम्रा करने वाले जब इहराम की हालत में होते हैं तो उन पे फिर ये हराम है और ममानत है कि वो शिकार नहीं कर सकते। हलाल जानवरों का शिकार करना जायज है आम हालात में, लेकिन हालत इहराम में शिकार करना जो है उसका जवाज नहीं है। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चाहता है और जो मुनासिब समझता है उसी अंदाज से हुक्म जारी करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ चीज़ों का एहतराम करने का इस आयत में हुक्म दे रहे हैं और इस चीज़ से मना फरमा रहे हैं कि इन चीज़ों की बेहुरमती ना करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाह, ए ईमान वालो, शाइरुल्लाह, अल्लाह के शायर, अल्लाह की जो निशानियां हैं उनकी बेहुरमती ना करो। अल्लाह की निशानियां जो हैं वो शरीयत के अहकाम अल्लाह की निशानियां हैं, कुरान अल्लाह की निशानी है, सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानी है, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में कहा बैतुल्लाह अल्लाह की निशानी है, हरम अल्लाह की निशानी है। तो ये जो शरीयत से मुताल्लिक इलाके हैं, जगह हैं, चीज़ें हैं, वही का इल्म है, ये सारे शाइरुल्लाह है, ये अल्लाह की निशानियां हैं। इनकी इज्जत व एहतराम करना मुसलमान पे वाजिब और ज़रूरी है और इनकी बेहुरमती करना हराम है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के जो शायर हैं उनकी बेहुरमती ना करो। वलश शहरल हराम, और जो हुर्मत वाले महीने हैं उनकी भी बेहुरमती ना करो कि उनमें किताल और लड़ाई झगड़ा ना करो, जो कि महीने 4 हैं, रजब है, जुल्कादा है, जुल्हिज्जा है और मुहर्रम का महीना है। वलल हदिया, और उस कुर्बानी के जानवर की जिसको हदी कहा जाता है, जो यानी हरम में कुर्बान किया जाता है हज के मौके पे, उसकी भी बेहुरमती ना करो, उसको यानी कि रोको ना लोगों को ले जाने से। वलल कलाइदा, और ना उन जानवरों की जिनको पट्टे पहनाए हुए हैं और उन पे कह लेंगे या टैग लगे हुए हैं कि ये बैतुल्लाह की तरफ जा रहे हैं, वही जानवर मुराद हैं जो हदी के हैं। वला आमीन अल बैतल हराम, और इसी तरह जो लोग बैतुल हराम का कसद करके जा रहे हैं, यानी जो जो ऐसे मुसाफिर हैं जिनकी मंजिल मकसूद बैतुल्लाह है और वो हज के लिए या उम्रे के लिए या बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए अब वो सफर कर रहे हैं, तो उनकी भी बेहुरमती ना करो, उनको भी तंग ना करो और उनको रोको ना। यबतगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिदवाना, ये जो हज के लिए या बैतुल्लाह का कसद करके जा रहे हैं, ये अपने रब का फजल और अपने रब की खुशनुदी और रजामंदी हासिल करने की नीयत से और उसकी तलाश में जा रहे हैं, तो इनको रोको ना, इनको तंग ना करो, बेहुरमती ना करो। वइदा हलल तुम, और जब तुम हालत इहराम से बाहर आ जाओ, फस्तादू, तो फिर तुम शिकार कर सकते हो। जो पहली आयत में मना किया था कि इहराम की हालत में शिकार नहीं करना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब तुम हलाल हो जाओ यानी इहराम उतार दो तो फिर शिकार अगर करना चाहो तो कर सकते हो। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन, और तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी इस चीज पे ना उबारे, अनसद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम, और वो दुश्मनी किस बुनियाद पे है तुम्हारी कि उन लोगों ने तुम्हें मस्जिद हराम जाने से रोका। मुशरिकीन मक्का की यहाँ पे बात हो रही है कि मुशरिकीन मक्का ने जब मुसलमान सुलह हुदैबिया के मौके पे जब वो उम्रा करने के लिए जाना चाहते थे तो उन्होंने रोक दिया, उन्होंने कहा हम नहीं आने देंगे। तो अब उन लोगों ने तुमसे ये ज्यादती की, तुम की उन लोगों के साथ दुश्मनी है, लेकिन किसी के साथ जो दुश्मनी है वो तुम्हें इस बात पे ना उबारे, इस बात पे ना आमादा कर दे कि अंताददू, कि तुम लोगों के साथ ज्यादती करो।
یعنی یہ اسلام کا بڑا بنیادی پرنسپل ہے کہ اگر آپ کی کسی سے دشمنی ہے تو یہ انسان کی، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا احتساب کرے اور خود احتسابی کا عمل کرتے ہوئے یہ میک شور کرے کہ اس کی جو دشمنی ہے کسی سے، وہ یہ اس چیز کا سبب نہیں بن رہی کہ انسان اس پارٹی پہ اور مخالف پہ ظلم و زیادتی کرے۔ تو ظلم و زیادتی اس انداز سے کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اسلام کا پرنسپل کیا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں پہ ایک دوسرے کا تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور جو زیادتی کے کام ہیں ان میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ تو یہ بڑا سنہرا اصول ہے اسلام کا کہ اگر نیکی اور تقوی کا، بھلائی کا کام ہو رہا ہے تو اس میں اس کا بھی تعاون کرو جس سے آپ کی بنتی نہیں۔ ایک شخص ہے یا ایک گروپ ہے، آپ اس کو پسند نہیں کرتے یا آپ سے ان کا کوئی اختلاف ہے، اگر وہ اچھائی کا کام کر رہے ہیں، جو کام اچھائی کا ہے، مثلا وہ غریبوں کی مدد کرنے لگ گئے ہیں، کوئی ریلیف کا انہوں نے کوئی کام کیا ہے، یا اور کوئی اچھا کام کرنے لگے ہیں، تو اس میں ان کا تعاون کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی گناہ اور بغاوت کا اور زیادتی کا، ظلم کا کام کر رہا ہے، تو وہ چاہے اپنا قریبی بھی ہے پھر بھی اس کا تعاون نہ کرو۔ تو تعاون کی بنیاد اسلام میں اس چیز پہ ہے کہ کیا کوئی اچھا کام کر رہا ہے یا برا کام کر رہا ہے۔ اگر کوئی اچھا کر رہا ہے تو اس کا تعاون کریں، اور جو برا کام کر رہا ہے اس کا تعاون نہ کریں۔ اور یہ جو طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کا مخالف ہے یا دشمن ہے، اگر وہ اچھا بھی کر رہا ہے تو پھر بھی اس کا تعاون نہ کرنا، اور جو آپ کا قریبی ہے اس کا گناہ پہ اور غلط کام پہ بھی تعاون کرنا، یہ اسلامی طریقہ کار نہیں، یہ غیر اسلامی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی پکڑنے کے اعتبار سے بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو اس لیے اللہ سے ڈرو۔ اب یہ تیسری آیت ہے کہ جس میں ان جانوروں کا، ان چیزوں کا تذکرہ ہے جو کہ حرام ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ جو آگے تم پہ آنے والی آیات میں تلاوت کی جائیں گی چیزیں، ان کے علاوہ باقی چیزیں حلال ہیں۔ حرمت علیکم المیتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پہ حرام کر دیا گیا پہلی چیز المیتہ، مردار، جو جانور ذبح نہ کیا گیا ہو بلکہ خود مر جائے تو وہ حرام ہے، یعنی کہ جو ذبیحہ نہیں ہے وہ کھانا حرام ہے، جو مردار ہے، مردار حرام، سارے جانور، جو جانور حلال بھی ہوتے ہیں وہ بھی اگر مردار ہو جائیں تو پھر وہ حرام۔ اس میں استثناء ہے دو چیزوں کا، ایک ہے مچھلی، اور یا ان جنرل، بلکہ حدیث میں اگر مزید ساتھ لیں تو جو سمندری جانور ہیں، تو جو جانور صرف سمندر میں ہی رہتا ہے، پانی کے باہر نہیں رہ سکتا، وہ جو جانور ہیں جن میں زیادہ تر مچھلیاں ہوں گی اور باقی مچھلی کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوں گی جیسے پرونز وغیرہ، تو وہ حلال ہیں، وہ ایک ایکسیپشن ہے۔ اور دوسری ایکسیپشن ہے ٹڈی دل کی، جو ٹڈیاں ہوتی ہیں جو بڑی کثیر تعداد میں وہ کئی دفعہ حملہ آور ہوتی ہیں فصلوں پہ، وہ والی ٹڈی جو ہے وہ بھی حلال ہے۔ تو باقی جانوروں میں اصول کیا ہے کہ جو مردار ہے وہ حرام ہے۔ والدم، اور جو خون ہے، اور اس خون کی قرآن پاک میں ہی وضاحت آئی ہے، الدم المسفوح، بہتا ہوا خون، لیکوڈ فارم میں جو خون ہے، خون حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت حرام ہے جس کو پوک کہتے ہیں۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا، اللہ کے علاوہ کا نام پکارا جائے کہ یہ فلاں کے نام کی، اللہ کے نام کی نہیں، کسی اور کے نام کی، کسی شخص کے نام کی، کسی بت کے نام کی، کسی جن کے نام کی، کسی کے بھی نام کی، اللہ کے نام کی نہیں بلکہ کسی اور کے نام کی جو چیز ہے وہ بھی حرام ہے۔ والمنخنقۃ، ایسا جانور جو دم گھٹنے سے مر گیا ہو۔ دم گھٹنے سے جانور کیسے مر سکتا ہے کہ یعنی کہ یہاں تو کسی نے اس کا گلا خود دبا دیا کسی چیز سے، یا وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ رسی گلے میں اٹک گئی اور وہ خود یعنی اس جگہ، ایسی جگہ پہ ایسے انداز سے پھنسا کہ وہ خود ہی اس کا گلا گھٹ گیا تو مر گیا، دونوں صورتوں میں وہ جانور حرام ہے۔ والموقوذۃ، چوٹ لگنے سے اگر جانور مر گیا
کسی نے کوئی ڈنڈا مار دیا، کوئی پتھر مار دیا، کہیں جانور کہیں اور چوٹ لگ گئی، اس کو ضرب لگ گئی اس طرح کی، اور ضرب لگنے سے مر گیا، وہ جانور بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، کوئی جانور اونچی جگہ سے گر کے مر گیا، چوٹی سے، پہاڑ کی چوٹی سے جانور نیچے گر گیا، بلندی سے نیچے گر گیا، اس سے کیا ہوگا؟ وہ مر گیا تو وہ جانور بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ، اگر کوئی جانور سینگ لگنے سے مر گیا، جانور آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور ایک جانور نے دوسرے کو سینگ مارا اور اس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ جانور بھی حرام ہے جو اس طرح سینگ لگنے سے مر گیا۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور کے جس کو درندے جو ہیں انہوں نے پھاڑ کھایا ہو، مثلا ایک ہرن ہے، اس ہرن پہ اٹیک کر دیا شیر نے، اب شیر نے کیا کیا؟ وہ شیر نے کچھ ہرن کھا لیا اور کچھ چھوڑ دیا، تو جو اس نے چھوڑ دیا ہے وہ بھی حرام ہے، اب وہ مردار کی کیٹیگری میں جائے گا، اس کو ہم کھا نہیں سکتے۔ الا ما ذکیتم، سوائے ان جانوروں کے جن کو تم ذبح کر لو، تو پھر وہ حرام نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ جو پیچھے ساری چیزیں بیان ہوئی نا، منخنقہ سے لے کے، کہ کسی کا گلا گٹ گیا، کسی کو چوٹ لگ گئی، کوئی اوپر سے نیچے گر گیا، کسی کو سینگ لگ گیا، کسی پہ درندے نے اٹیک کر دیا، تو اگر یہ سارے جانور اس حالت میں ہیں کہ ابھی ان میں جان باقی ہے، یہ مرے نہیں، یہ والے کام ہونے کے بعد یہ جانور مرے نہیں بلکہ ان میں جان باقی ہے، اور جان ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کو چھری پھیری اور اس کو ذبح کر لیا اور اس سے خون بہا اور وہ جانور تڑپا، تو اس کے تڑپنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جانور ابھی زندہ ہے، تو ابھی وہ زندہ ہی تھا، مطلب یہ ہے، تو آپ نے اس کو ذبح کر لیا، تو اس کو ذبح کرنے کی وجہ سے اب وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان وجوہات جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں ان کی وجہ سے جانور مر گیا، تو پھر وہ مردار ہے اور حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور جو ذبح کیا جائے آستانوں پہ، ایسی چیز پہ جو غیر اللہ کے لیے جگہ مقرر کی گئی ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ وہاں پہ چیزیں ذبح کی جاتی ہیں، مثلا ایک دور جاہلیت میں ہوتا تھا کہ ایک بڑا سا پتھر یا پتھریلی جگہ بنا لیتے تھے اور وہاں پہ بتوں کے نام پہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا، کسی کے بھی نام پہ، کسی آستانے پہ، کسی دربار پہ، کسی بھی جگہ پہ بنا لیا جائے کہ یہ جگہ ہے، یہاں آ کے ہم جانور ذبح کریں گے غیر اللہ کے نام پہ، تو وہ جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے، اس کو کھانا جائز نہیں۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور اسی طرح اگر تیروں کی مدد سے قسمت چیک کرنے کی کوشش کی جائے، یہ بھی حرام ہے۔ دور جاہلیت میں کیا کرتے تھے کہ وہ فال نکالنے کے لیے تیر رکھے ہوتے تھے، تو ان کو نکال نکال کے دیکھتے تھے بلائنڈلی کہ بھئی کون سا نکلتا ہے، اگر تو نکلے تیر جس پہ لکھا ہو کہ کام کر سکتے ہو تو کام کر لو، دوسرے تیر پہ لکھا ہوتا تھا یہ کام نہ کرو، اور تیسرے پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا، اگر وہ نکل آئے تو پھر دوبارہ سے وہ قرآن اندازی اس کی شروع کر لیتے تھے۔ تو اس طرح فال نکالنا اور اس طرح کے کام کرنا یہ بھی حرام ہے۔ ذالکم فسق، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بدترین گناہ کے کام ہیں، یہ فسق اور فجور کے کام ہیں، تو اس لیے ان کو نہ کرو۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن، آیت کا یہ جو حصہ ہے یہ جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ نازل ہوا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کے دن کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں۔ کافروں کو جو ایک امید تھی، ان کے دل میں خیال تھا کہ وہ اسلام کو کچل دیں گے اور اسلام کا قلع کما کر دیں گے اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، کیونکہ ان کے خیال یہ تھا کہ مسلمان بڑے کمزور ہیں، چھوٹی سی جماعت ہے، تو وہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بار بار مدینے پہ حملے کرتے تھے آ کے کہ جڑ سے صفایا کر دیں اس دین کا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد اب جو کافر ہیں وہ اس چیز سے مایوس ہو گئے ہیں کہ ان کے دین کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب طاقت مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اگر ہم ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کریں تو مقابلہ تو کر سکیں شاید، لیکن یہ سوچ اب ختم ہو گئی ہے کہ اس دین کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے دن کافر تمہارے دین سے نا امید ہو چکے ہیں، فلا تخشوہم واخشون، تو اب تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے، اللہ سے ڈرو۔
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और इस तरीके से मैंने अपनी नेमत को तुम पे पूरा कर दिया। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया है। तो ये बड़ी ही जामे आयत का ये टुकड़ा है कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया गया। इस आयत में भी इस चीज की इंडिकेशन है कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, और किसी को ना तो ये इख्तियार है, ना किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो अब आए और बतलाए कि ये अच्छे काम मजीद कर लो, और तो इससे तुम्हारा दीन मजीद मुकम्मल या मजीद बेहतर हो जाएगा। दीन मुकम्मल है, और उस दीन पे अमल उन्हीं चीज़ों में रह के किया जाए जो अल्लाह ने नाजल कर दी हैं, क्योंकि जो दीन अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया है उसके बाद किसी का कोई इख्तियार नहीं है कि उसमें मज़ीद चीज़ें डाले, इस सोच के तहत कि भाई ये मज़ीद काम हैं अच्छाई के जो किए जा सकते हैं। फमन इज़्तुर्रा फी मखमसतिन, तो जो शख्स मजबूर हो जाए भूख से, उसको शदीद भूख लगी है, खाने के लिए कोई हलाल चीज मौजूद नहीं है, गैर मुतजानिफिल लिस्मिन, और उसका इरादा और उसका झुकाव गुनाह की तरफ ना हो, नीयत उसकी ठीक हो। ये ना, कोई पहले ही उसकी बदनीयती थी कि उसका जी कर रहा था कि भी मैं कोई शराब पीऊं, मैं कोई सूर खाऊं या गलत हराम चीजें खाऊं, ये उसकी सोच नहीं है, ये उसकी नीयत नहीं है, इस तरफ उसका मिलान नहीं है, लेकिन सिर्फ मजबूरी बन गई कि वो बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है और खाने को कुछ नहीं है। फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो ऐसी मजबूरी के आलम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुआफ़ करने वाले और रहम करने वाले हैं। यानी ऐसे शख्स के लिए जो इस मजबूरी के आलम में पहुंच चुका हो, उसके लिए जायज़ और दुरुस्त है कि वो अ, जो है वो हराम चीज को खा सके। यहाँ ये जो प्रिंसिपल बयान हुआ है, ये जो उसूल बयान हुआ है इज़्तिरार का, मजबूरी का, नेसेसिटी का, इसको बाज लोग समझने में गलती खाते हैं, और वो ये नहीं समझ पाते कि शरीयत का मेयार क्या है इस मजबूरी में। और मजबूरी या ये जो इस तरह का कह लें नेसेसिटी होती है, इसका जो थ्रेशोल्ड है या इसका जो मेयार है वो कितना हाई है, कितना ऊंचा है। तो जो कह लें कि थोड़ी सी तंगी होती है, तकलीफ होती है, उसको भी नेसेसिटी हमारे लोग समझते हैं, और उसके मुताबिक वो सोचने लग जाते हैं कि जी ये मजबूरी है इसलिए चलो हम सूद ले लेते हैं, मजबूरी है मॉर्गेज ले लेते हैं। ये मजबूरी ऐसी नहीं है। इसको समझना होना तो बहुत आसानी से ये समझ लें कि जिस हालत पे जाके सूद हलाल होता है, उस हालत पे जाके सूद हलाल होता है। तो अब अंदाजा लगा लें कि अगर हमें हम कब जाके किस लेवल पे जाके ये सोचेंगे कि यार चलो हम सूरी खा लेते हैं, खंजीर का गोश्त खा लेते हैं। तो यही मामला सूदी मामलात का है कि अगर इंसान को पता हो कि ये कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा गुनाह है, तो फिर उसको ये गलत फहमी ना हो कि मजबूरी किसे कहते हैं, क्या वाकई मैं इतना मजबूर हूं या नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दीन की समझ और उस पे अमल करने की हमें तौफीक दे। यसअलूनका माज़ा उहिल्ल लहुम, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे सवाल करते हैं कि इनके लिए क्या चीज हलाल है। कुल उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात, तो आप फरमा दीजिए कि तुम्हारे लिए सारी जो तैयब और पाकीज़ा चीजें हैं वो हलाल कर दी गई, और जो पलीद चीजें हैं, गंदी चीजें हैं, वो हराम है। तो ये तो एक तो ये जनरल प्रिंसिपल है कि जो चीज भी गंदी है, खबीस है, वो नाजायज है, वो हराम है। तो जो भी होगी ना खबीस चीज, वो हराम होगी, और अल्लाह ने जितनी भी चीजें हलाल की हैं खाने के लिए, वो सारी की सारी तय्यबात हैं, पाकीज़ा चीजें हैं। वमा अल्लम तुम मिनल जवारिही, और इसी तरह जो तुम शिकार करने वाले जानवरों को सिखाते हो, जैसे कुत्ता वगैरह, कुत्ता, शेर और इस तरह के जानवर शिकार करते हैं, तो अगर शिकारी जानवरों को तुम ट्रेन कर लो, मुकल्लिबीना, जिनको तुमने सुधाया हुआ हो, ट्रेन किया हो, जैसे शिकारी कुत्ते को ट्रेन किया जा सकता है, तो अल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, तो तुम उनको सिखाओ
اس چیز سے جس کا تمہیں اللہ نے علم دیا ہے. اللہ نے انسان کو یہ علم دیا، یہ استطاعت دی کہ وہ جانوروں کو ٹرین کر سکتا ہے، تو اس علم اور اس اسکل کے مطابق اگر کوئی اپنے جانور کو ٹرین کر لے جو شکاری جانور ہے، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو جس جانور کو وہ تمہارے لیے روک لیں، یعنی کہ سنبھال کے رکھیں کہ وہ اٹیک کریں، شکار کریں، اور شکار کا جانور اس کو خود نہ کھانا شروع کر دے وہ جانور، بلکہ اس کو چھوڑ دے، صرف شکار کرے اور شکار کر کے چھوڑ دے مالک کے لیے، تو اس میں سے تم کھا سکتے ہو. تو یہاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا جن شرائط کا، وہ یہ ہیں کہ جانور شکاری ایسا ہونا چاہیے جو سدایا ہوا ہو، جو ٹرین کیا ہو. ٹرین کرنے سے کیا مراد ہے کہ جس جانور کو اگر اس کا جو ٹرینر ہے وہ اگر کہے کہ اٹیک کرو تو وہ اٹیک کرے، اگر اس کو کہے کہ رک جاؤ تو وہ رک جائے، اور وہ اس شکار کیے ہوئے جانور جو شکار ہے اس کو خود نہ وہ کھانا شروع کر دے. تو اس لیے ایسی صورتحال میں وہ بسم اللہ پڑھ کے جب اس جانور کو کوئی چھوڑے گا شکار کرنے کے لیے، تو جب وہ شکار کر کے اس کے پاس لے آئے گا تو وہ جو شکار شدہ جانور ہے وہ استعمال کے قابل ہوگا اور وہ حلال ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ کسی نے کوئی شکاری جانور چھوڑا شکار کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا جانور بھی مل گیا جو اس کا سدایا ہوا نہیں ہے، تو پھر اگر مل کے انہوں نے شکار کیا تو پھر وہ جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا، جیسے حدیث سے جس کا پتہ چلتا ہے اس مسئلے کا. اور اسی طرح جیسا کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے اس شکار کو رکھیں، اگر وہ جانور خود اس میں سے کھانا شروع کر دے تو پھر وہ جو شکار ہے وہ حرام ہو جائے گا. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ کا نام اس پہ مینشن کرو، اللہ کے نام کا ذکر کرو، بسم اللہ پڑھو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سریع الحساب، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی جلد حساب لینے والا ہے. الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں تھی وہ حلال کر دی گئیں. پیچھے ایک جگہ پہ تذکرہ ہوا تھا کہ اہل کتاب پہ، یہودیوں پہ اللہ نے بہت ساری پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی تھی سزا کے طور پہ، جو انہوں نے ظلم کیے اور زیادتیاں کی، اس کی سزا کے طور پہ ان پہ بہت ساری پاکیزہ چیزیں بھی جو ہیں وہ حرام کر دی گئی تھی. تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ ساری تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، جو اہل کتاب کا کھانا ہے، یعنی ان کا جو ذبیحہ ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. کیا چیز حلال ہے؟ ذبیحہ، کہ چاہے مسلمان ذبح کرے جانور کو یا اہل کتاب میں سے کوئی ذبح کرے، تو دونوں صورتوں میں وہ جانور حلال ہوگا. شرط یہ ہے کہ ذبح کیا ہو. اگر مارا ہے، کرنٹ لگا کے مارا ہے، ذبح نہیں کیا، تو وہ حرام ہے، چاہے وہ اہل کتاب کا ہے چاہے وہ کسی مسلمان نے کرنٹ لگایا ہے. مردار تو مردار ہے. ذبیحہ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ذبیحہ کس کا حلال ہے، سلوٹر جس جانور کو کیا گیا ہے وہ کس کا حلال ہے. تو اگر ایک ہندو وہ جانور کے گلے پہ چھری پھیرے اور جانور کا خون بہے، اس کی رگیں کٹ جائیں، یعنی جس طرح سے ذبح کیا جاتا ہے اس طریقے سے ذبح کرے، وہ جانور پھر بھی حرام ہے کیونکہ ہندو نے ذبح کیا. لیکن اگر یہی کوئی عیسائی یا یہودی اس جانور کو ذبح کرے گا تو وہ حلال ہوگا. بعض لوگ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ عیسائی یہودی کا جو گوشت ہے نا وہ استعمال کرنا بس جائز ہے، چاہے پتہ بھی ہو کہ انہوں نے ذبح کیا ہی نہیں. غیر ذبح شدہ جانور تو مسلمان کا حلال نہیں ہو سکتا، غیر مسلم کا اور یہودی عیسائی کا کیسے حلال ہو جائے گا؟ تو یہ ذبیحہ کے بارے میں ہے، جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور ذبح کرنے کے بعد اگر اس کو ذبح کرنے والا مسلمان ہے تو وہ پھر جانور حلال ہے، اور اگر اہل کتاب میں سے ذبح کرنے والا وہ تب بھی حلال ہے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. اور جب ہم ذبح کی بات کر رہے ہیں تو آف کورس وہ اللہ کے نام پہ ذبح ہونا چاہیے. غیر اللہ کے نام پہ چاہے مسلمان ذبح کرے، چاہے عیسائی ذبح کرے، یہودی ذبح کرے، ہندو ذبح کرے، مشرک ذبح کرے، کوئی بھی شخص اگر غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہے تو وہ چیز حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ بھی، جو چیز بھی غیر اللہ کے نام پہ دی جائے یا ذبح کیا جائے، اس پہ نام پکارا جائے غیر اللہ کا کہ یہ فلاں کے نام، فلاں بت کے نام پہ ہے یا فلاں شخص کے نام پہ ہے، غیر اللہ کا نام اگر مینشن کر دیا جائے اس کے ذبح کرتے وقت یا ذبح کرنے پہ،
تو وہ جانور جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی اس کو کرنے والا ہو۔ ہاں اگر اللہ کے لیے وہ ذبح کیا گیا ہے اور ذبح کرنے والا مسلمان، عیسائی یا یہودی ہے تو پھر وہ پاک ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور تمہارا جو ذبیحہ ہے وہ اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو پاک دامن شریف عورتیں ہیں، پاکیزہ عورتیں ہیں، زانی نہیں بلکہ پاک دامن عورتیں جو ہیں مومنہ عورتوں میں سے، مسلمان پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اس کا کیا مطلب کہ اگر کوئی نون معلوم ہے کسی کے بارے میں کہ یہ زانیہ ہے، یا اس کا تعلق ایسے کہہ لیں کہ کام سے ہے اوپنلی، کہ وہ یہ کہہ لیں کہ زنا والا کام کرتے ہیں، تو ان سے نکاح کرنا ایک مسلمان کے لیے حرام ہے۔ نکاح کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ جو زنا کرنے والا مرد ہے وہ صرف اور صرف کسی زانی عورت سے یا مشرک سے شادی کرے گا۔ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، اور جو زنا کرنے والی عورت ہے وہ بھی کسی زنا کرنے والے مرد سے یا کسی مشرک سے نکاح کرے گی۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پہ یہ حرام ہے کہ وہ ایسا نکاح کریں۔ تو جو نون ہے، معلوم ہے، مشہور ہے یا تسلیم شدہ ہے اس کی طرف سے کہ وہ شخص جو ہے وہ زانی ہے، تو مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنی بہنیں بیٹیاں ان کے نکاح میں دے دیں۔ اور اسی طرح اگر عورتوں کے بارے میں یہ معلوم ہے اور پتہ ہے تو کسی مرد کے لیے، یہ مسلمان مرد کے لیے، شریف پاکیزہ مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ اسے نکاح کرے۔ تو اسی چیز کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بھی فرما رہے ہیں والمحصنات من المؤمنات، جو پاک دامن عورتیں ہیں مومنوں میں سے، ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ والمحصنات، اب آگے بڑا ہی دلچسپ اور اہم مسئلہ آ رہا ہے، اور اس مسئلے کے بارے میں لوگ دڑا دڑ شادیاں تو کر رہے ہیں اہل کتاب میں، لیکن اس کی جو شرائط ان آیات میں بیان ہوئی ہیں اس کو کسی کو خبر بھی نہیں۔ والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان میں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب میں سے عیسائیوں اور یہودیوں کی پاک دامن عورتوں سے شادی کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ پہلی شرط اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگائی کہ کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئر یا شادی کے علاوہ جنسی تعلقات اس عورت کے زندگی میں نہیں رہے ہونے چاہیے جو عیسائی یا یہودی ہے اور تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ یہ پہلی شرط اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کا حق مہر ادا کرو، محسنین، اور تمہاری جو نیت ہے، وہ ارادہ جو ہے وہ پاک دامنی اختیار کرنے کا ہے، غیر مصافحین، اور تمہارا ارادہ صرف بدکاری کرنے کا نہیں، بدکاری کرنے کا نہیں، یعنی نیت خالص ہے، صاف ہے، صحیح نکاح ہو رہا ہے، کوئی پیپر میرج نہیں، کوئی ذہن میں اس طرح کی نیت نہیں کہ میں چلو فی الحال اس سے شادی کر لیتا ہوں اور ایک دفعہ جب میں پکا ہو گیا، میرے پاس سٹیٹس آ گیا تو پھر میں اس کو چھوڑ دوں گا اور چلو جدھر میرے فیملی والے یا پیچھے جو ہیں وہ جہاں کہیں گے میں وہاں پہ کوئی شادی کر لوں گا۔ اگر ذہن میں بھی یہ چیز ہے تو یہ مصافحین ہے، یہ بدکاری ہے، یہ نکاح نہیں ہے۔ نکاح میں چاہے کوئی زبان سے کہے کہ بھی یہ مستقل نہیں ہے اور عارضی ہے، چاہے ذہن میں سوچے کہ بھی یہ عارضی ہے، وہ نکاح نکاح نہیں، جیسے نکاح حلالہ کا مسئلہ ہے۔ غیر مصافحین، اعلانیہ بدکاری کرنے والے نہ ہوں، ولا متخذی اخدان، اور اسی طرح خفیہ یاریاں لگانے والے، خفیہ جو ہے بدکاری کرنے والے بھی نہ ہوں۔ تو یہ ایک اور جو ہے اس کے میں شرط لگ گئی کہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ وہ پہلے کیا کہہ لیں کہ جو ہے وہ آپس میں ایک کہہ لیں کہ تعلق پیدا ہوتا ہے، وہ خفیہ ہوتا ہے اور وہ ایک لیو ان کی طرح ہوتا ہے، اور پھر اس کو اس طرف کنورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی بھی اس میں شرط کے طور پہ ممانعت آ گئی۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً آج کل کے دور میں تقریباً یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ ان شرائط کو پورا کیا جائے اور اس کے بعد پھر
کوئی صورتحال بنے کہ کوئی اہل کتاب کی کسی عورت سے شادی کر سکے۔ تو اس لیے اس کہہ لیں کہ حکم کو مس یوز کرنا اور اس کا یہ سوچنا کہ اس کے تحت مجھے یہ اجازت ہے، یہ محض جہالت کی بنیاد پہ ہے، وگرنہ ان شرائط کو اگر دیکھا جائے اور پورا کیا جائے تو پھر شاید یہ چیز ممکن نہ ہو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، ان ساری شرائط کو اگر پورا کر بھی کوئی لے پھر بھی اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، کہ جو ایمان کا انکار کرتا ہے فقد حبط عملہ، تو اس کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کے بچوں کی ماں ایک ایسی عورت ہو کہ جس کے سارے اعمال، ساری اچھائیاں اور نیکیاں تباہ و برباد کر دیا گئی ہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ عورت آپ کے بچوں کو تربیت کرے گی اور آپ کے بچوں کو آگے وہ کہہ لیں کہ رہنمائی کرے گی؟ تو اس لیے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے لوگ آخرت والے دن خسارے اور گھاٹے میں جانے والے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں۔ ہاں جی جاوید بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ افسر صاحب، سوال یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاکستان میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ہے جو جانوروں کو یہ جو منتیں مانتے ہیں کہ فلاں دربار پر یا کسی درگاہ پر جا کر وہ ذبح کریں گے، اور وہاں پر وہ جو ہے نا جانوروں کو وہ ذبح کر کے نظر نیاز کہتے ہیں، جو بھی اس کو نام دیتے ہیں، ان پہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نام تو اللہ کا لیتے ہیں۔ تو کیا اللہ کا نام لے کر اس طرح جو ہے نا وہ درگاہوں پہ جانوروں کا ذبح کرنا یہ جائز ہے؟ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ ایک زانی کے ساتھ رشتہ قائم کرنا، نکاح کرنا، وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی یہ تو ہے کہ یہاں پر اگر ایک آپ مثال لے لیں، مثالیں تو وہ دوسری بھی ہو سکتی ہیں کہ اگر ایک لڑکا ہے یہاں پر تو اس کو فیملی کو پتا ہے کہ اس کی گرل فرینڈ ہے، اس نے ایک رشتہ رکھا ہوا ہے، تو وہ اس کو ایسے جو ہے نا وہ زبردستی لے جاتے ہیں اور جا کر پاکستان میں اس کے پھر نکاح کرواتے ہیں، جو بھی ہے۔ تو کیا وہ پھر نکاح اس کا حرام ہوگا جو اس طرح سے وہ کرواتے ہیں؟ اگر اس پہ روشنی ڈال دیں۔ تھینک یو۔ جی، جو پہلا سوال ہے نا نظر نیاز کا، دیکھیں نظر جو ہے وہ ایک عبادت ہے۔ عبادت جو ہے وہ جو اگر کوئی بھی کسی کے نام کی بھی اگر نظر مانے گا غیر اللہ کے، وہ شرک بن جائے گا۔ اور نظر میں اگر کوئی بھی چیز دی جائے گی، چاہے ایک تو جانور کی بات کر رہے ہیں نا کہ جانور ذبح کرتے وقت اس کو چھری پھیری ہے اور اللہ کا نام لیا ہے، پھر بھی وہ حرام ہوگا۔ کیونکہ اگر کسی نے مثلا یہ بھی نظر مانگی کہ میں چاولوں کی ایک دیگ بنا کے دوں گا غیر اللہ کے نام پہ، تو وہ چاول حرام ہو گئے، حالانکہ چاولوں میں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ان کو چھری پھیری جانی ہے، ان کو تو ذبح نہیں نہ کرنا۔ اسی طرح شیرینی ہے، یا یہ جو ہوتی ہے ہندوؤں کی جو ہوتی ہے وہ جو اپنے مندروں پہ بانٹتے ہیں تبرک، یہ ساری چیزیں حرام ہیں اس لیے کہ وہ غیر اللہ کے نام پہ ہیں۔ تو وما اہل لغیر اللہ بہ کا جو کہہ لیں وسیع مفہوم ہے، اس میں یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پہ دی جائے، چاہے وہ ذبح کرنے والا جانور ہے یا کوئی ویسے دوسری چیز ہے جو مثلا زمین میں اگتی ہے اور اس کے لیے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ جانور نہیں ہے، جیسے میں نے چاولوں کی مثال دی یا مٹھائی کی مثال دی، تو یہ ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی، کیونکہ جو چیز بھی غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے دی جائے یا نظر مان کے دی جائے، نظر ایک عبادت ہے، نظر غیر اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانی جا سکتی۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں نظر مانتا ہوں اللہ کی کہ اللہ کے لیے میں یہ کروں گا، اللہ کے لیے میں نوافل ادا کروں گا، اللہ کے نام پہ میں صدقات و خیرات کروں گا، یہ ہے نظر۔
کہ انسان سمجھتا ہے کہ اللہ میرے کام کر سکتا ہے، تو اس وجہ سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ اگر تو میرا کام کر دے تو میں یہ کام کروں گا. یہ ہے نظر ماننا. اب جو کسی پیر کے نام کی نظر مانتا ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس کے ذہن میں واضح طور پہ یہ کنفیوژن کے طور پہ یہ لازمی ہوتا ہے کہ میں اس پیر کو راضی کرنے کے لیے اس کی نظر مان رہا ہوں کہ بھئی اگر یہ میرا کام کر دے یا کروا دے دونوں صورتوں میں اس پیر کے نام کی یہ دوں گا یا اس کے دربار پہ جا کے میں یہ کروں گا. تو اس لیے یہ شرک ہے، اور شرک کے نام پہ جو بھی چیز دی جائے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ ایون عام کھانا ہے، فروٹ ہے، سبزیاں ہیں، یا چاول ہیں، یا کوئی اور کوئی چیز ہے، تو ہر وہ چیز جو ہے وہ حرام ہو جائے گی اور اس کو کھانے کا جواز نہیں ہوگا. اور ان چیزوں کی حرمت جو ہے وہ ساری چیزوں سے اوپر ہے. یعنی فقہا جو ہیں وہ درجات بیان کرتے ہیں پھر کہ جب اگر ایک بندہ ہے وہ بھوک سے مر رہا ہے تو اس نے اب کھانا ہے حرام، تو حرام میں درجات ہوتے ہیں. تو درجات میں کس ترتیب سے کھایا جائے؟ مثلا ایک شخص ہے، اس کے پاس 3 آپشن موجود ہیں. اس کے پاس ایک مری ہوئی بکری کا گوشت ہے، ٹھیک ہے، ایک بکری ہے جس کو پراپر ذبح نہیں کیا گیا، اس کا گوشت ہے. دوسری طرف اس کے پاس سور کا گوشت ہے. تیسرا آپشن اس کے پاس ہے کہ غیر اللہ کے نام کی چیز ہے. تو اس میں پہلے پوائنٹ پہ کیا ہوگا کہ وہ سلیکٹ کرے مردہ بکری کے گوشت کو. اور اگر مردہ بکری کا گوشت نہیں بلکہ آپشن کس چیز میں ہے کہ ایک طرف سور کا گوشت ہے اور دوسری طرف غیر اللہ کے نام کی چیز ہے، تو اس میں سلیکشن ہوگی کہ وہ سور کا گوشت کھائے، غیر اللہ کی نام پہ دی ہوئی چیز کو نہ کھائے. یعنی کہ غیر اللہ کے نام کی جو چیز ہے، جو شرک کے نام کی چیز ہے، اس کی حرمت ساری حرام چیزوں میں سے سب سے زیادہ ہے. تو اس چیز کو، اس سنگینی کو سمجھنا چاہیے. دوسرا جو کوشچن ہے نا نکاح والا، یہ جو نکاح کا کوشچن ہے، اس میں نکاح کی ویلڈیٹی کی یہ شرط نہیں ہے. یعنی کہ نکاح ویلڈ ہوگا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نکاح ہی نہیں ہوا، لیکن یہ ایک حرام کام ہوگا اور اس کا گناہ ہوگا ماں باپ کو. لڑکی کی شادی کے ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں. تو جو باپ ہے، باپ اصل میں ولی ہوتا ہے. تو اگر باپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ لڑکا مثلا جو ہے اس کے غیر شرعی تعلقات ہیں یا رہے ہیں، تو اس کو اس چیز پہ پھر بھی اس جگہ پہ کرنا، وہ اس چیز کا جرم دار ہوگا اور اس کو اس چیز کا گناہ ہوگا. اور اگر لڑکی کو پتہ ہے تو اس کو بھی انکار کرنا چاہیے. اگر لڑکی بھی اس کام پہ راضی ہے کہ میں یہاں پہ شادی کروا لیتی ہوں، تو وہ پھر لڑکی بھی گناہ گار ہوگی. تو جو شخص بھی کر رہا ہے وہ ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے. اور اگر بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے تو پھر بھی ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ اس بیسس پہ وہ خلا کا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں. جی اور کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی. حضرت ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جاوید صاحب بھی جانتے ہیں، وہاں ایک پہاڑی کے اوپر ایک واللہ عالم وہاں قبر ہے یا دربار ہے یا بہت پرانی کوئی چیز ہے وہاں ہے، تو وہ دربار ہی کہتے ہیں سارے لوگ اس کو. تو یہ ہمارے دوست بھی ہیں اور جاوید صاحب کے دوست بھی وہاں بکرے مرغے لے کر جاتے ہیں، ان کی بلکہ جاننے والے بھی ہیں، میرے جاننے والے بھی ہیں، ان کے جاننے والے بھی ہیں. وہاں جا کے وہ ذبح کرتے ہیں اور وہاں وہ اس کو پکا کے کھاتے ہیں. تو ایک تو مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ وہ منت پتہ نہیں انہوں نے مانی ہوئی ہوتی ہے یا ویسے آؤٹنگ کے لیے جاتے وہاں ہی دربار پہ ہی. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا اسلامی روح سے کوئی؟ جی اس کے بارے میں بڑی واضح ایک حدیث موجود ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ میں نے ایک نظر مانی ہوئی تھی اللہ کے لیے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں جگہ پہ جا کے نا وہاں اللہ کے نام کا جانور ذبح کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہاں دور جاہلیت میں کوئی ایسی جگہ تھی کہ کوئی درخت ہو، کوئی بت ہو، کوئی چیز ہو جس پہ مشرک جا کے وہاں پہ اسپیشلی ذبح کرتے ہوں؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تم کر سکتے ہو. تو اس حدیث سے ہمیں یہ چیز پتہ چلی کہ وہ جگہ
جہاں پہ غیر اللہ کے نام کا دوسرے لوگ دیتے ہوں وہاں اللہ کے نام کا دینا بھی آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے. یعنی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں آؤٹنگ کے لیے کر رہا ہوں، میں پکنک منا رہا ہوں تو اس لیے وہاں پہ جانور، اپنی پکنک کا جانور ذبح کر رہا ہوں، یا یہ کہ میں اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں لیکن ہم جانور وہاں پہ جا کے ذبح کریں گے، یہ سارے ناجائز کام ہو جائیں گے. اس وجہ سے کہ جس جگہ پہ، جس پلیس پہ اللہ کے علاوہ کے لیے اگر جانور ذبح کیے جا رہے ہیں یا اللہ کے علاوہ کے لیے صدقات و جو ہیں وہ چیزیں بانٹی جا رہی ہیں، تو اس جگہ پہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے نام پہ بھی کا بھی نام رکھ کے یا اپنے ذاتی کہہ لیں گے پکنک کا نام رکھ کے اس جگہ پہ اس کو ذبح کرنے کی یا تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ایک تو ہوتی ہے جگہ، دوسرا ہوتا ہے وقت. جو وقت غلط کاموں کے لیے، چاہے وہ بدعات ہوں یا شرک کے کام ہوں، ان کے لیے مقرر کر لیا جائے، ان وقتوں میں بھی، اس ٹائم میں بھی وہ کام کرنا جائز اور درست نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی مشابہت ہوتی ہے. جیسے مثلا اگر دیکھا جائے کہ 10 محرم کو خصوصی طور پہ جب کھانے پکاتے ہیں وہ جو محرم اور یہ جو شیعہ وغیرہ لوگ ہیں، تو اگر میں کہوں کہ جی میں بھی ایک دیگ بنا کے اسی دن تقسیم کرنا شروع کر دوں تو یہ میرے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا، حالانکہ میرا اس چیز سے تعلق نہیں ہے کہ جو وہ لوگ اس 10 محرم کو جو ساری وہ کہہ لیں بدعات کر رہے ہیں. تو اس لیے جو ظرف، جو جگہ ہے یا وقت ہے، اگر وہ جگہ یا وقت متعین ہو چکا ہے کوئی غیر شرعی کام کرنے کے لیے، تو اس وقت کو ایک صحیح مسلمان کے لیے اوائڈ کرنا ضروری ہے. تو اس لیے ایسی جگہ جو آپ نے پہاڑی کی بتائی ہے، اس جگہ پہ کسی بھی کہہ لیں کہ عذر کے تحت جانوروں کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ کسی کی ذاتی پکنک ہے، چاہے وہ اللہ کے نام کی نظر ہے، چاہے غیر اللہ کے نام کی نظر. جی کوئی اگلا سوال؟ جی الیاس بھائی کا ایک سوال ہے. جی الیاس. السلام علیکم حافظ صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. حافظ صاحب سوال نہیں ہے، عرض ہے معلومات کے لیے. اگر ایک شخص ہے وہ فوت ہو گیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو 1 سال کے بعد جیسے ہمارے یہاں سالانہ ختم کراتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر تو یہ ہے کہ جو فقہ حنفی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کھانا جو پکایا ہے اور اس میں ثواب کی نیت سے جو ہے نا ہم بانٹ دیتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کر کے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو سال کے بعد ہم مثلا ضروری نہیں اسی ڈیٹ کو، 1 سال کے بعد اگر ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اس شخص کی یاد میں، کوئی بھی ہے، میرے والد ہیں یا، تو ہم وہاں پر بیٹھتے ہیں آپس میں، تو کھانا تو ویسے جب لوگ گھر میں آتے ہیں تو وہ تو کھانا تو ہمارے ایک رسم و رواج بھی ہم دیتے ہیں، تو اس میں اگر کھانے کے بجائے ہم جو اس پر دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ان کو جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور اصال ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں، تو وہ جو کھانا وہاں پر پکایا ہوا ہے اس نیت سے کہ ویسے لوگ آئے ہیں ان کو دینا ہے، لیکن وہاں پر بیٹھے ہوئے سب اجتماعی دعا کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے کہ ہم وہ کھانا سب کھا سکتے ہیں، غریب بھی امیر بھی، یا صرف وہ غریب ہی کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا، آپ کے سوال تک شاید بات پہنچے نا جب شروع سے مسئلے کو اگر سمجھیں. اس طرح کی جو مجالس ہیں یہ بدعت کے زمرے میں آتی ہیں کیونکہ یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے. دیکھیں جنازہ اور فوت شدہ کے یہ جو مسائل ہیں یہ شریعت کا حصہ ہیں، اور اس میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جا سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نہیں سکھایا. تو یہ ویسے ہی غیر اسلامی طریقے ہیں اور غیر اسلامی انفلوئنس ہے، وگرنہ اسلام میں میموریلز کا، یادگار کا، اور کسی کی یاد میں اکٹھے ہو کے وہاں پہ ایک کہہ لیں ایونٹ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی ایونٹ ہیں، چاہے وہ سال کی ایگزیکٹ ڈیٹ کو ہوں یا ڈیفرنٹ ڈیٹس پہ ہوں، وہ سارے کے سارے غیر شرعی ہیں اور بدعت کے زمرے میں آتے ہیں، چاہے وہ اگلے دن ہی ہو، چاہے وہ کل ہو. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہاں تک ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ہم میت کے گھر میں جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جنازے کے بعد اور یہاں اس پہ کھانا وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو ہم نوحہ ہی شمار کیا کرتے تھے. آپ کو پتا ہوگا کہ نوحہ اور
اس طرح کی جو چیزیں ہیں ماتم وغیرہ یہ شریعت میں منع کیا گیا ہے پیٹنا وغیرہ، تو اس کو پیٹنے کی زمرے میں ہم اس کو لیتے تھے کہ بھئی یہ لوگ بھی اسی چکر میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے چاہے وہ کل ساتیں ہیں، برسیاں ہیں، اس طرح کر کے اکٹھ کرنے ہیں، یادگار کرنی ہے، اس میں جو سارے یہ بنیادی طور پہ اصل میں شریعت کی روح کے خلاف ہے۔ تو پہلی تو اس میں چیز خرابی کی جڑ یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو میت کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے وہ ایصال ثواب ہوتا ہے صدقے کا، کہ اور وہ جو صدقہ ہے وہ جرنل بھی ہو سکتا ہے، وہ مثال کے طور پہ رفاع عامہ کا کام بھی ہو سکتا ہے کہ امیر غریب اس سے فائدہ اٹھا لیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس میں اصل خرابی کی بنیاد یہ بنتی ہے کہ اگر اس طرح کر کے مجالس لگائی جائیں، جو مجالس اللہ کے نبی نے نہیں لگائیں، صحابہ کو نہیں سکھائی، نتیجے میں صحابہ نے نہیں لگائیں، اگر آج ہم ان مجالس کو اس طرح سے شروع کرتے ہیں تو وہ بدعت کے زمرے میں جاتی ہیں اور ان کا شریعت میں جواز نہیں۔ باقی یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی پانی کا کنواں کھود دیا اور اس کنویں کو اس نے ایسی جگہ پہ کر دیا کہ امیر غریب سارے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا کسی نے ایصال ثواب کے لیے مسجد کی تعمیر میں حصہ دے دیا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مسجد کی فیسلٹی سے تو امیر غریب سارے فائدہ اٹھائیں گے، تو اس کا جواز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بدعت کے عمل میں اس کے ایونٹ میں شرکت کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے بدعت کی سپورٹ ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اس شخص کے خلاف کہ جو بدعت کی یا بدعتی کی پروموشن کرتا ہے یا اس کو سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ تو یہ جو کھانا ہے اس طرح کا، اس پہ چاہے وہ دعا ہو نہ ہو، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی ایونٹ کی، بنیادی طور پہ یہ ایونٹ کرنا ہی غلط ہے، تو اس ایونٹ میں یعنی کہ شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور اس کا جو ہے وہ جو ابھی ہم نے آج بھی آیت پڑھی کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو اور جو غلط کام ہے اس پہ تعاون نہ کرو، تو اس معاملے میں وہ تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ جی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔